مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست لفظ حیات اور لفظ موت کو سمجھ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے لفظ حیات کو اپنی معلومات کی حد تک سمجھا۔ آج جمعے کی اس نشست میں لفظ موت کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس لفظ کو سمجھتے ہوئے سنواریں اور سنبھالیں۔ موت حیات کی ضد ہے۔ کسی بھی چیز میں جمود آ جائے جس کی وجہ سے وہ چیز نہ حرکت کرے نہ ارتقاء کرے، اسے کہتے ہیں اس چیز کی موت۔ اب عرب لوگ کہتے ہیں ماتت الریح، ہوا مر گئی۔ جب ہوا رک جاتی ہے، ہوا ساکن ہو جاتی ہے، ہوا ٹھہر جاتی ہے، تو اس وقت عرب لوگ کہتے ہیں ماتت الریح۔ عرب لوگ کہتے ہیں ماتت الخمر، جب شراب کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب شراب میں موت آ چکی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں ماتت النار، آگ پر موت آ گئی۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس میں چنگاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی چیز میں جمود آ جائے جس کی وجہ سے حرکت اور ارتقاء ختم ہو جائے تو یہ اس چیز کی موت ہے۔ دوستو، جس طرح حیات صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے بلکہ حیات کے گوناگوں پہلو ہیں اور جس پر ہم نے بات کی، بالکل اسی طرح موت صرف سانس رک جانے کا نام نہیں ہے بلکہ موت کے بھی مختلف پہلو ہیں، اور ہم موت کے ان مختلف پہلوؤں کو سمجھیں گے اپنے علم کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل کے لیے انشاءاللہ۔ امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف لغت کی کتاب ہے مفردات القرآن۔ وہاں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موت قوت نامیہ کے زوال کا نام ہے، یعنی جب بڑھنے کی قوت ختم ہو جائے، جب گروئنگ پاور ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں موت۔ قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ امام صاحب نے اس کی 2 مثالیں کتاب میں لکھی، میں ایک کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سورہ قاف مکی سورت ہے، اس کی آیات 9 تا 11 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس میں پیداوار کی صلاحیت نہیں ہوتی، نباتاتی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، بے آب و گیاہ پڑی ہوتی ہے، یعنی وہ موت، وہ زمین قوت نامیہ کے اعتبار سے مری بھی ہے، بڑھنے کی قوت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، ہم برکت والا پانی آسمان سے برسا دیتے ہیں۔ وہی زمین جو قوت نامیہ کے اعتبار سے زوال کا شکار تھی، اس میں باغات اگاتے ہیں، اس میں فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، بلند و بالا کھجور کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ رزقا للعباد، بندوں کی رزق رسانی کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ بھئی ہم مردہ زمین کو اسی طرح زندہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے اس میں قوت نامیہ نہیں تھی، بڑھنے کی قوت نہیں تھی،
پیداوار کی قوت نہیں تھی، پھر ہم نے اس کی قوت نامیہ کو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دی۔ پھر آگے فرماتے اللہ کذالک الخروج، اے انسانوں جس طرح پانی کے چھینٹے مردہ زمین پر پڑتے ہیں وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، بالکل اسی طرح امر ربی ہوگا، خدائی حکم ہوگا، خدائی فیصلہ ہوگا، تم قبروں سے زندہ اٹھ جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے۔ دوستو، موت ایک زندہ حقیقت ہے۔ موت کا احساس انسان کو آخری درجے میں سنجیدہ بنا دیا کرتا ہے۔ موت کا احساس انسان کو آخری درجے میں حقیقت پسند بنا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر، بہت زیادہ یاد کیا کرو، حازم اللذات، اس چیز کو جو لذات کو ڈھا دے، اور وہ کیا ہے؟ الموت۔ اب لذت چاہے مادی ہو، لذت چاہے غیر مادی ہو، لذت چاہے عزت کے نام سے ہو، شہرت کے نام سے ہو، سماجی رتبے کے نام سے ہو، عوام کے استقبال کے نام سے ہو، اقتدار کے نام سے ہو، مقبولیت کے نام سے ہو، لذت جس نام سے بھی ہوگی، لیکن اگر موت انسان کو یاد ہے، بندے مومن کو یاد ہے، یہ ساری لذتیں ڈھہ جائیں گی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی وہ ہمیں دنیا سے غافل کر رہا ہے یا وہ دنیا بیزار بنا رہا ہے، بلکہ وہ دنیا کے اندر ہمیں حقیقت پسند بنا رہا ہے۔ وہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن آنکھ کھول کر زندگی گزارے، شعور کی آنکھ کو ہمیشہ کھلا رکھے۔ دوستو، موت کا ایک معنی ہے حس اور شعور کا زائل ہو جانا، یعنی اگر کسی شخص کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، کسی شخص کے اندر سمجھنے کی طاقت مٹ چکی ہے، سمجھ لیں کہ جناب اب وہ شخص مردہ ہے اور وہ قوم مردہ ہے، جس کے پاس احساس نہیں ہے، جس کے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو بھی سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس دماغ کو لے کر آخر تک چلیں کہ موت کے مختلف پہلو ہیں۔ موت صرف سانس رک جانے کا نام نہیں ہے، یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہم پر موت آئے گی، نہیں۔ قرآن ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ شخص زندہ ہوتا ہے، قوم زندہ ہوتی ہے، زندہ ہونے کے باوجود وہ مردہ ہوتی ہے۔ اس لیے موت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھیں کہ موت کا ایک معنی ہے حس اور شعور کا زائل ہو جانا، یعنی احساس ختم ہو جانا، فہم ختم ہو جانا، سمجھ ختم ہو جانا۔ ایک مثال سے ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اس کی آیات 22 اور 23 مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی کے ظہور کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا کہ مریم کنواری ہوں، عفیفہ ہوں اور ماں بن جائیں۔ تو رب العالمین نے اپنی بہت بڑی نشانی کے ظہور کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیں، یہ نشانی مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی امانت بھی ہے، اور یہ نشانی مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ظاہر ہے مریم علیہ السلام
بنی اسرائیل کے ایک مقدس گھرانے بنی ہارون کی صاحبزادی، پھر مریم علیہ السلام بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی۔ ہوا کیا؟ فحملته، اللہ رب العالمین کے ارادے سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے پاک باز خاتون ہیں، لوگوں کو نہیں بتا سکتی، لوگوں کو نہیں دکھا سکتی، شرمندگی کے عالم میں دور دراز علاقے میں نکل گئی، اور اناجیل کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے وہ دور دراز کا علاقہ بیت لحم تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں کھجور کے درخت کے پاس لے کر آ گیا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اب ولادت کو کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یہ وہ موقع تھا، مریم علیہ السلام یہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس دن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی، یعنی میری حس ختم ہو چکی ہوتی، میرا شعور زائل ہو چکا ہوتا۔ دوستو، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میری بات کو بڑے درد مندانہ انداز میں سنیے اور سمجھیے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، سمجھ دے ہمیں، اور اپنے آپ کو بنانے کے قابل بنا اللہ تعالی ہمیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس وقت حس اور شعور کے لحاظ سے مردہ ہے۔ اب دیکھیں نا، مرنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت۔ قبرستانوں پر مافیا کا قبضہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو کس طرح قبر حاصل کرنا پڑتی ہے، دانتوں سے پسینہ نکل آتا ہے، ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں، منتیں کرنا پڑتی ہیں، سماجتیں کرنا پڑتی ہیں، سفارشیں لگانا پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر ہمیں قبر ملتی ہے اپنے مرنے والے کے لیے۔ پھر مافیا کے قبضے کی وجہ سے وہ قبر 25 سے 30 ہزار کم از کم، پھر اس کے بعد اللہ ہی رحم فرمائے، کڑوی روٹی کے نام سے ہزاروں روپے کا خرچہ۔ خدا را اس نادانی سے باہر آئیں، اس مردہ احساس سے باہر آئیں، اس مردہ شعور سے باہر آئیں۔ جس گھر سے تدفین ہوئی ہے، تدفین کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس گھر کے باہر 3-4 دیگیں رکھی ہیں، اور ہم سب کا تجربہ ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس گھر کے افراد کے حلق کے نیچے ایک لقمہ بھی نہیں جاتا۔ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک لقمہ بھی وہ حلق سے نیچے لے کر چلے جائیں۔ تو وہ 3-4 دیگیں کس نے خالی کی؟ رشتہ داروں نے، محلے داروں نے۔ کب تک یہ احساس مردہ رہے گا؟ کب تک شعور ہمارا مردہ رہے گا؟ یقین جانیے یہ باتیں آپ کو چھوٹی لگتی ہیں، ہلکی لگتی ہیں، آپ کا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے تباہ ہے اگر نہیں سمجھیں گے ان باتوں کو۔ چونکہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے روشن کر دی ہیں۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا مینارہ بن چکا ہے، ہم اس سے رہنمائی حاصل کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ تو دوست، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ورنہ قرآن تو ہمیں بہت کچھ بتا چکا ہے، قرآن تو ہمیں بہت کچھ سمجھا چکا ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر سنجیدہ رہ کر زندگی گزارنا، حقیقت پسند بن کر زندگی گزارنا، یہ ہمارے نبی کی چاہت ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی چاہت کا دم ہم بھرتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا دوست، محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب درج کی ہے کتاب الرقاق کے نام سے، اور اس میں بہت ساری حدیثیں محدثین لے کر آتے ہیں۔
ایک ایک حدیث کا آپ مطالعہ کریں. ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے دل موم کرنا چاہتے ہیں, دل نرم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا رسول یہ چاہتا ہے پوری امت اور امت کا ایک ایک فرد سنجیدگی کے اسٹیج پر کھڑا ہو, حقیقت کا پسندی کے اسٹیج پر کھڑا ہو. اب ایک چھوٹی سی روایت ہے بخاری مسلم کی, کبھی غور کیجئے گا آپ کہ رسول نے اس روایت کے ذریعے کتنا بڑا درس پوری امت کو دے دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت الارض, تونگری دولت مند ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ وقت کے قارون ہیں, خزانے آپ کے پاس ہیں, کنجیاں آپ کے پاس ہیں, بینک بیلنس آپ کے پاس ہے. یہ تونگری نہیں ہے, یہ صاحب دولت ہونا نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ, تونگری یہ ہے, غنی ہونا یہ ہے کہ تم دل کے امیر ہو, تم دل کے سخی ہو, تمہارا دل انسانیت کے لیے اتنا بڑا ہو جیسا کہ سمندر سب سما سکے, تمہارا دل انسانیت کے لیے اتنا اونچا ہو پہاڑ کی مانند سب پناہ لے سکے. تمہارے دل میں دوسروں کے لیے کیا احساس ہے, تمہارے دل میں دوسروں کے لیے کیا جگہ ہے, تم دوسروں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہو, تمہارے دل میں دوسروں کا درد کتنا ہے. غنا اصل میں یہ ہے, تونگری اصل میں یہ ہے, مالدار ہونا اصل میں یہ ہے. ایک سوال ہمارے ہاں عام طور پر کیا جاتا ہے اور ہمارے زبانوں پر بھی آتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے. دماغ حاضر رکھیے گا, میں تھوڑی سی شعوری بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت رخی منصوبہ بندی کی جائے, ڈیتھ اورینٹڈ پلاننگ کی جائے, یعنی موت رخی منصوبہ بندی. بچہ دنیا میں آیا, ابھی اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں, ماں باپ اس کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. جناب کس اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں گے, اسکول سے لے کر کالج, کالج سے لے کر یونیورسٹی تک کا پورا پروگرام بنا ڈالتے ہیں. دماغ میں خاکہ بنا لیتے ہیں, انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, پائلٹ بنانا ہے, بہترین جاب کہاں مل سکتی ہے, میرا بیٹا یا میری بیٹی اپنا بہتر مستقبل کہاں تلاش کر سکتے ہیں, بنا لیتے ہیں نا ہم. اور اگر دنیا کی تعلیم سے کوئی شخص غافل رہ جائے تو پوری زندگی حسرت اور یاس میں رہتا ہے, کاش پڑھ لیتا, کاش کچھ حاصل کر لیتا, مجھے یہ لوڈنگ کا کام نہیں کرنا پڑتا, مزدور نہیں بننا پڑتا. تو جو دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتا, دنیا کے لیے پلاننگ نہیں کر پاتا, وہ پوری زندگی پچھتاتا ہے. یہی معاملہ موت کو یاد کرنے کا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں, لیکن موت رخی کہ اس زندگی کا آخری سرا کیا ہے, آنکھیں بند ہو جانا. ہمارے رسول نے اس کی بہترین تعریف کی تھی. آپ نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح مسافر یا راہ گزر زندگی گزارتا ہے. وہ صرف اتنا سر و سامان اپنے پاس رکھتا ہے جو سفر کے لیے, راستہ طے کرنے کے لیے ضروری ہو. لیکن ہمارے رسول اس طرح کی حدیثوں سے ہمیں دنیا بیزار نہیں بنا رہے, بلکہ اس طرح کی حدیثوں سے ہمارے نبی محمد الرسول ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. دنیا سے جو حاصل کرو وہ قانون کی بنیاد پر حاصل کرو, دنیا سے جو لو وہ اخلاق کی بنیاد پر لو. جس چیز پر تمہارا حق ہے وہ تمہاری ہے, جس چیز پر تمہارا حق نہیں ہے وہ تمہاری نہیں ہے. اب پاکستان کا سارا بگاڑ وہ کیا ہے, سب کچھ ہمارا ہے.
چاہے قانون اس کی اجازت دے یا نہ دے، اخلاق اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ اب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آ گیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، ترمذی ابن ماجہ، اس نے کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل بتا دے جب وہ عمل میں کروں احبنی اللہ و احبنی الناس، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب دیکھیں سوال اس کا بڑا ہے، ایسا عمل جس عمل سے خدا بھی مجھ سے محبت کرے، خدا کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، اور نبی علیہ السلام نے جملوں کے اندر بات کو سمیٹا۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ او کما قال، دنیا کے اندر زاہدانہ زندگی گزارو، یعنی دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے نہ خدا کو بائی پاس کرو، نہ رسول کو بائی پاس کرو، نہ خدا اور رسول کی تعلیمات کو بائی پاس کرو۔ جب دنیا کے اندر خدا کو یاد رکھتے ہوئے، اپنے نبی کی سیرت کو یاد رکھتے ہوئے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے رغبت بنا لو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ بھائی لوگوں سے جو کچھ بھی میں لوں گا وہ اخلاق کی بنیاد پر لوں گا، وہ قانون کی بنیاد پر لوں گا۔ یہ بیچارے جو 50 اور 100 روپے میں لبے سڑک قانون کا سودا کر دیتے ہیں، وقتی طور پر میں اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے 50 اور 100 روپے انہیں دے تو دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا ہے؟ جو لوگ ہمارا جائز کام کرنے کے لیے بھی ہم سے رشوت مانگتے ہیں، رشوت کا سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم انہیں رشوت دے تو دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی عزت ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے ان کے لیے؟ کوئی احترام ہمارے دل میں ہوتا ہے ان کے لیے؟ تو لوگوں سے کے پاس جو کچھ ہے اسے بے رغبت رہو، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ قانون کی بنیاد پر لو، اخلاق کی بنیاد پر لو، دنیا تم سے محبت کرے گی، خلق خدا تم سے محبت کرے گی۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے اندر وہ دن ہمیں دکھا دے، چونکہ ہم 1400 سال پہلے کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، امید جاگ جاتی ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ 1400 سال کے بعد اپنے پاکستانی معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے نہ قرآنی شعور اس قوم کے پاس ہے معذرت کے ساتھ، نہ نبوی شعور اس قوم کے پاس زندہ رہا۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ موت کا ایک تیسرا پہلو جو امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے اندر بیان کیا، وہ کہتے ہیں موت بمعنی قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا، جس کو عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جہالت۔ جہالت بھی یہ موت ہے، فرد جاہل ہے وہ مردہ ہے، قوم جاہل ہے وہ مردہ ہے۔ تو قرآن کے اندر لفظ موت استعمال ہوا ہے قوت عاقلہ کے زائل ہونے کے لیے، جہالت کے لیے۔ آپ مطالعہ کریں قرآن کے 2 مقامات کا، سورہ نمل آیات 80-81، سورہ روم آیت 52 اور 53، دونوں مقامات پر آپ کو ایک جیسی آیات ملیں گی۔ اچھا سورہ نمل اور سورہ روم یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی ہیں، یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد شروع ہو گیا تھا اور اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے لیے کتنے مسائل ہوں گے،
اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا فتوکل اللہ، رسول چھوڑیے ان کی مخالفتوں کو، رسول کوئی اہمیت نہ دیں ان کی چال بازیوں کو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، یہ کتنی مخالفت کریں، یہ کتنی ہی چال بازیاں کریں، کامیابی آپ کی دعوت کو ملنی ہے۔ پھر رسول کو مزید تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جنہوں نے قوت عاقلہ سے کام نہیں لینا، جنہوں نے جہالت سے آپ کی دعوت کا مقابلہ کرنا ہے، رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، جو آپ کی دعوت کے لیے بہرے بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ ان لوگوں کو بھی رہنمائی نہیں دے سکتے کہ جو ضلالت کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اپنی دعوت صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو آپ کی دعوت کے سامنے علم کے حوالے سے کھڑے ہیں، جو آپ کی دعوت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کی دعوت کو سن کر مزید تسلی کا سماع کرنے کے لیے علمی سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ آج پاکستانی معاشرہ بلکہ پوری مسلم امہ قوت عاقلہ کو زائل کر چکی ہے، بہت سارے زندگی کے مارکوں میں وہ جہالت کا ثبوت دے رہی ہے۔ چند مثالیں اگر پاکستانی معاشرے سے میں آپ کو رکھوں کہ پاکستانی معاشرہ معذرت کے ساتھ کس جہالت کی دلدل میں ہے، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم رکھے۔ پاکستانی قوم مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے قبر میں اتری ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ اسے منی بجٹ سنانے جا رہا ہے۔ اگر یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے معاشرے؟ پاکستانی قوم بجائے اس کے کہ معاشی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، ایک عالمی طاقت امریکہ کے انتخابات سے امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ جناب وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتا ہے یا کملا ہیرس وہ صدر بنتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی جہالت کا اندازہ اور قوت عاقلہ کے زائل ہونے کا اندازہ آپ اس سے کریں معذرت کے ساتھ، تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ایسی باتیں کی جائیں جو دلوں کو نرم کر دیں، اللہ اور رسول کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جائے جو ہمیں ہماری موت یاد دلا دے۔ اگر میں اور آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں تو جہاں کسی کی داد رسی کر رہے ہیں، کسی کا سہارا بن رہے ہیں، وہاں اپنی موت بھی یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے لوگ خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موضوع نہ ملے تو کوئی سیاسی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تعزیت کا موقع ہے، وہاں لوگ پان بھی کھاتے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ماوے بھی منہ میں ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ یہی لوگ تدفین کے لیے قبرستان پہنچتے ہیں تو عام طور پر نوجوان اپنے منہ میں پان، گٹکا یا ماوا دبایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جہالت نہیں ہے، یہ قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا نہیں ہے، تو الامان والحفیظ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہمیں تعلیم دی، کیا؟ ایک دعا سکھائی، میری امت کے لوگ جب قبرستان جائیں تو کیا دعا کریں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبر والو تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ تمہارے اور ہمارے گناہ معاف کرے، انتم سلفنا تم ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ونحن بالاثر تمہارے بعد ہمارا نمبر ہے۔
اب اگر تعزیت کے موقع پر، تدفین کے موقع پر ایسی غیر سنجیدگی آپ دیکھیں تو اسے جہالت نہ کہے تو کیا کہے، اسے خلاف عقل نہ کہے تو کیا کہے۔ آپ دیکھیں پاکستانی معاشرہ 21ویں صدی میں اپنی قوت عاقلہ کو، اپنی قوت شعور کو شکست دے چکا ہے، تبھی تو پیری مریدی کا بازار گرم ہے دوست۔ بھائی کل تک سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو پیری مریدی ہمارے سامنے اتنی عام نہیں تھی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پیری مریدی 21ویں صدی میں زندہ ہے کہ جاہل قسم کے پیروں کے سامنے مرید جھکا جا رہا ہے، پیسہ لٹا رہا ہے، جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے رسول سے کہہ دیا تھا انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو سنا ہی نہیں سکتے جو اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لے رہے، جو آپ کی دعوت کا مقابلہ جہالت سے کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو سنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین دوستو ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائے۔ دوستو مومنانہ زندگی جو ہوتی ہے نا، ایک مرد مومن جس طرح زندگی گزارتا ہے، وہ صرف آج میں زندہ نہیں رہتا بلکہ وہ کل کی بھی فکر کرتا ہے، یعنی وہ صرف پریزنٹ میں زندہ نہیں ہے، وہ فیوچر میں بھی زندہ ہے۔ ایک بندے مومن کی نگاہ میں مستقبل دو ہیں، ایک ہے قریبی مستقبل اور دوسرا ہے بعیدی مستقبل۔ قریبی مستقبل موت سے پہلے کی زندگی ہے اور بعیدی مستقبل موت کے بعد کی زندگی ہے۔ بندے مومن اپنے قریبی مستقبل کی میں رہتے ہوئے اپنے بعیدی مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ اگر آپ مشکات کتاب الرقاق میں مسند احمد اور بہیقی کے حوالے سے ایک روایت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا سے اندھی محبت کی وہ اپنا آخرت کا نقصان کرے گا، اور جس شخص نے دنیا کے اندر زندگی بسر کی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اپنا دنیا کا نقصان کر سکتا ہے لیکن آخرت کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اب دنیا کے اندر ایک ایسا شخص جو آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارے دنیا کا نقصان کیسے کر لیتا ہے؟ بھائی میں حلال پہ اکتفا کروں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، جو میرا حق ہے وہی لوں گا، جو میرا حق نہیں ہے وہ نہیں لوں گا۔ یہ معنی ہے کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ایوان صدر سے لے کر ٹھیلے والے تک، ایوان وزیر اعظم سے لے کر رکشے والے تک، بلکہ ایوان عدالت سے لے کر تھانے کچہری تک ایسا محسوس ہوتا ہے سب مادہ پرست ہیں اور اس دنیا کے اندر اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں معذرت کے ساتھ اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم پاکستانی معاشرہ اخلاقی لحاظ سے مردہ ہے، مذہبی شعور کے لحاظ سے مردہ ہے، سیاسی شعور کے لحاظ سے مردہ ہے۔ کب تک اس قوم کے اندر قرآنی روح نہیں پھونکی جائے گی؟ کب تک اس قوم کے اندر قرآنی تڑپ پیدا نہیں کی جائے گی؟ کب تک اسے وظائف سنائے جائیں گے کہ جناب یہ وظیفہ یاد کر لو تمہاری دنیا بن جائے گی، یہ وظیفہ یاد کر لو تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے وہ زمانہ جب انقلاب کی آواز دے رہا ہے، وہ زمانہ جو تبدیلی کی آواز دے رہا ہے، اس زمانے میں میٹھے میٹھے وظائف سنائے جا رہے ہیں۔ بس کاروبار میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، خدا را جو پورا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے تباہ ہے، اس معاشرے کو کون کھڑا کرے گا؟ اس کو اس اخلاقی بنیادوں پر کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ دوستو موت و زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت و زندگی۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب موت آئے گی 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، یہ میری بہت بڑی بھول ہے۔ روزانہ مجھے موت آتی ہے، بلا ناغہ مجھے موت آتی ہے۔
یاد رکھیے قرآن کے اندر موت بمانے نیند ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نیند کو موت کہا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں، سورہ زمر مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 42، اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جس کے بارے میں رب العالمین نے موت کا فیصلہ نہیں کیا تو نیند کی حالت میں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ پھر ہم سو رہے ہوتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے فیصلہ ہمارا ہے، ہم چاہیں تو سوتے ہوئے آدمی کی روح دوبارہ پھونک دیں، اور چاہیں تو جو روح سوتے ہوئے آدمی کی ہم نے قبضے میں لے لی ہے وہ اپنے قبضے میں رکھیں اور یہ بندہ مردہ رہے۔ روزانہ بلا ناغہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں موت کا بھی اور زندگی کا بھی۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، ہم جب سو کر اٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت دینے کے بعد نئی زندگی دی، اور سب نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری لگوانا ہے۔ دوستو یہ موت معمولی معاملہ نہیں ہے، آپ یقین کریں، اگر میں اور آپ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، تابعین کی تعریف کر رہے ہیں، تبع تابعین کی تعریف کر رہے ہیں، اگر میں اور آپ رسول کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں، اگر میں اور آپ خلفائے راشدین کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں، اگر وہ اعلیٰ تر زمانہ تھا تو وجہ صرف یہ تھی انہوں نے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کی تھی موت رخی۔ موت کو یاد رکھتے ہوئے شاید ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی موت کو یاد رکھتے ہوئے نہیں کر سکے۔ یہ موت بہت بڑا حادثہ ہے۔ امریکہ کی ایک ٹینس اسٹار مارٹینا 55 سال کی عمر میں معالج کے پاس گئی چیک اپ کرانے کے لیے۔ معالج نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ محترمہ آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے جو اگلے اسٹیج پر جا چکا ہے۔ مارٹینا نے جب یہ سنا تو اس کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ اٹ واز مائی 9/11۔ یہ تو میرے لیے 9/11 جیسا ہے کہ میرے پھیپھڑوں میں کینسر ہے اور اگلے اسٹیج پر جا چکا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی میں چانسز ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مل جاتا ہے۔ اگر زندگی میں پہلا چانس ملا، آپ ہار گئے، دوسرے چانس میں بازی جیت سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر کوئی چانس نہیں ہے۔ جو دنیا سے لپیٹ کر لے گئے، جو دنیا سے سمیٹ کر لے گئے وہی کام آئے گا۔ تو دوستو یہ دنیا ہماری ہے، دنیا کی رنگینی ہماری ہے، اس کی خوشبو ہماری ہے، اس کی ہوائیں ہماری ہیں، اس کا چمن ہمارا ہے، اس کی فضا ہماری ہے، لیکن صرف وہ لیں جو ہمارا اخلاقی حق ہے، جو ہمارا قانونی حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، خود خندق میں اترے ہوئے خندق کھود رہے ہیں، صحابہ مٹی اٹھا کر باہر ڈال رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام جب صحابہ کو دیکھتے، جب صحابہ کے پاس سے گزرتے تو ایک ہی بات آپ کی زبان پر ہوتی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اللہ اگر زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی وہی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زندگی کا ایک قطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جاری ہے، لفظ موت کو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین لفظ موت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق ہمیں عطا فرما دے، اور اپنی زندگی کا احساس دلا دے کہ ہم کیوں زندہ پیدا کیے گئے ہیں، کیوں ہمیں زندگی دی گئی ہے، یہ سانس ہم کیوں لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔